شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کا ترجمان و مفہوم بتانے سے قبل ہم اور آپ سارے کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں جہاں کے مالک و مختار، نائب پروردگار، سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد البارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور ہو جائے اور تمہیں خوب پاک فرما دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سوچنے کی بات ہے کہ جس گھرانے کی بات رب کائنات کرتا ہو، سوچئے اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے، آج 7 محرم الحرام اور یہ جلسہ ہر سال ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس سال بھی ہو رہا ہے برادران ملت اسلامیہ۔ اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حق اور باطل کی لڑائی کربلا کے میدان میں ہوئی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور حق اور باطل کی لڑائی ہوئی جس میں حق جیت گیا، باطل ہار گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کی پاکی بیان کی کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور ہو جائے اور تمہیں خوب پاک فرما دے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں کہ نبی کے گھر والے کون ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ فرما رہا ہے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور ہو جائے، برادران ملت اسلامیہ، تو پتا چلا کہ علی بھی پاک ہے، حسن بھی پاک ہے، حسین بھی پاک ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، علی ایسا پاک ہے کہ وہ پیدا ہی کعبے میں ہوا تھا۔ سوچنے کی بات ہے، قرآن کا فیصلہ، مفتی کا فتویٰ، محققین کا قول، تابعین کا فرمان کہ جب کوئی عورت بچہ جنے، جب کسی عورت کی پیدائش ہوتی ہے، وہ ناپاک ہوتی ہے، وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، وہ کعبہ کی در و دیوار کو نہیں چھو سکتی۔ جب عورت بچہ جن دے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ مگر رب کائنات علی تو پیدا ہی کعبے میں ہوا تھا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا علی بھی پاک، علی کی ماں بھی پاک، علی جہاں پیدا ہوا میرا گھر وہ خانہ کعبہ بھی پاک۔ ارے علی ایسا پاک ہے کہ اس کی پاکی میں کوئی شک نہیں۔ ارے علی سر سے لے کے پاؤں تک پاک ہے، ارے علی اول سے لے کے آخر تک پاک ہے، ارے علی ایسا پاک ہے اگر علی کی پاکی میں کوئی شک کرے تو اس میں تو شک ہو سکتا ہے، مگر علی کی پاکی میں شک نہیں۔ کون علی؟ وہ علی جو نور علی نور ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو نبی پاک علیہ السلام کی ہو تصویر ہے۔ کون علی؟ وہ علی جو جبروت الہی کی شمشیر ہے۔ اور شاعر کہتا ہے خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، پر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، اور قرآن تو کہتا ہے ایمان ہی ہے، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ زندہ باد آسمان تماشا ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ سوچئے اللہ اللہ بتائیے، اتنی شان والا وہ گھرانہ ہے عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ہم نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جلسہ کرا لیے، تاجیہ بنا لیے، گھما لیے، بس اسی میں بخشش ہو۔ یقین مانیے اور بھی کام ہمارے دل میں ہے۔ ہم واقعی سے سچا عشق کرتے ہیں، تو وہ ایک پیغام دے کے گئے تھے۔ بتائیے وہ نماز کے لیے اپنی گردن تک کٹا دیے، پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں لٹا دیے،
مگر ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے، سارے نبیوں کی جو امت تھی، جس طریقے سے ہم ہیں، ان کی امت جانتے ہیں کن بنا پر نیست و نابود دنیا سے ختم کر دی گئی۔ ان کے اندر عیاشی، عیاری، بدکاری، یہ ساری چیزیں، جوا، شراب خوری، ہر برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ان کے نبی جن کی امت تھی، وہ خود ان کے حق میں بدعا کرتے تھے اور وہ قوم نیست و نابود ہو جاتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر ہم جاتے بھی ہیں نماز پڑھنے، تو جیسے ہی نیت ہم باندھتے اللہ اکبر، تو پورے مارکیٹ کا جو دام کا ہوتا ہے ہم نمازی میں کر لیتے ہیں۔ باہر تو فرصت ملتی نہیں ہے، نماز نیت باندھ لی، پوری مارکیٹ گھوم رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر واقعی ہمارے دل پہ ہم سچے عاشق حسین ہیں، اگر واقعی ہمارے دل پہ اللہ اور رسول کی محبت ہے، تو ہم جب مسجد میں جائیں تو دنیا کے خرافات باہر چھوڑ دیں اور ہم صدق دل سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں۔ برادران ملت اسلامیہ، میں ابھی اپنے موضوع کی طرف چل رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں برادران ملت اسلامیہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، ایک لڑکی جو مدینہ سے روزانہ صحرا سو کے مدینہ جاتی تھی، اور ایک شخص ہر روز اس کا راستہ روکتا تھا، ہر روز اس کا راستہ روکتا تھا۔ وہ لڑکی ایک بار ہمت بنا کے رکی اور رکنے کے بعد اس شخص سے پوچھی کہ آخر تو کیا چاہتا ہے، میرا راستہ کیوں بار بار روکتا ہے؟ وہ شخص بولا، میں تم کو اپنانا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ شامیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی بولی اتنی ہی خواہش ہے۔ وہ شخص بولا کہ اگر تو جو کچھ مجھ پہ شرط رکھ، میں وہ ماننے کے لیے قبول ہوں۔ اگر تو کہے گی کہ چاند تارے بھی توڑ لا، میں گریز نہیں کروں گا، اس کی بھی کوشش کروں گا۔ لڑکی مسکرائی اور کہی کہ اتنی بڑی شرط نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا کہ ایک شرط ہے، اگر اس شرط مان لے، میں تمہارے تو جہاں کہے گا، جس وقت کہے گا، جس حالت میں کہے گا، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص بولا جلدی بتا تیری شرط کیا ہے؟ لڑکی نے کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جانتے ہو؟ کہا ہاں۔ ان کے پیچھے 40 روز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اگر تم 40ویں دن نماز پڑھ کے اترنا، مجھ کو بلانا، جس حالت میں کہنا، جس وقت کہنا، جہاں کہنا، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص مسکرایا اور کہا اتنی سی شرط ہے، میں تو سمجھا کہ تو 4 تارے مانگے گی۔ وہ لڑکی مسکرائی اور کہی میں 4 تارے نہیں مانگوں گی، تو اتنی شرط پوری کر، اس کے بعد بلا، میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص گیا ہے، اب چلا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، 10 دن بیتے، 20 دن بیتے، 1 مہینہ گزر گیا۔ اب 40ویں دن وہ فجر کی نماز پڑھ کے جب مسجد سے اترتا ہے، وہ عورت ہے جو پھر لڑکی ہے اور بلاتی ہے شخص بتا کہاں جانا ہے، کس وقت جانا ہے، کس حال میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کا جواب سنو۔ وہ شخص کہتا ہے اے لڑکی، میں 40 دن میں، تم نے جب 40 دن کی مجھے شرط لگائی، ارے جب میں عمر کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اب میرا دل دنیا دار کا نہیں پروردگار کا ہے، اور وہ شخص اور شاعر کیا ہی خوب کرتا ہے، مسجد بنالی شب بھر میں ماں کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پرچم اسلام، مذہب اسلام، حسین اعظم، شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پوری زندگی بتائیے 40 دن کتنا پڑھے؟ 40 دن نماز پڑھے۔ وہ اللہ والے پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں، ایک کو فرق نہیں پتا کہ مطلب کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، ایک طریقہ سلیقہ ہوتا ہے۔ ہم گئے جھٹک وضو بنائے، نیت باندھی، نماز پڑھے، چلے آتے۔ اگر نہیں، ارے آپ ایسے نہیں پڑھا جاتا ہے، ایسے نہیں پڑھا جاتا، تو ہم جانتے ہیں مولوی صاحب ہیں، ارے پوچھنا بھی جو آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ پوچھیے، جو بات نہیں جانتے وہ پوچھیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں گے تو آپ کا گلا پکڑ لے گا، دبا دے گا، مار دے گا، ایسا تو ہے نہیں، مگر ہم شرم کرتے ہیں۔
کہ ہم سے چھوٹا ہے، ہم بڑے ہیں، پوچھیں گے تو کیا کہے گا، اتنے بڑے ہو گئے یہ نہیں جانتے ہیں۔ غلط بات ہے، یہ آپ کی غلط سوچ ہے، آپ پوچھئے بہت خوش ہو کے بتائے گا۔ عزیزان ملت اسلام میں پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا نبینا یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں بتا رہا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم پورے مہینے، چاہے یہ محرم کا مہینہ چھوڑ کے ہم پورے مہینے بھولے رہتے ہیں امام حسین، اللہ ماشاءاللہ کہیں ذکر ہوتا ہوگا تو ہوتا ہوگا۔ بتائیے جیسے ہی محرم کا چاند دکھتا ہے، ہر گلی، ہر کوچے، ہر شہر، ہر قصبے میں یا حسین یا علی یا علی یا حسین کے نعرے بلند ہونے لگتے ہیں۔ بچہ بچہ پکارتا ہے یا حسین، جوان بھی پکارتا ہے یا حسین، بوڑھا بھی پکارتا ہے یا حسین۔ جب 10 محرم کی 10 تاریخ کو جب یہ آواز فضا کو چیرتی ہوئی کربلا کے مینار میں لگے گی، عرش کے فرشتے کہیں گے اے حسین ابھی تیرے چاہنے والے زندہ ہیں، اے حسین ابھی تیرے ماننے والے زندہ ہیں، اے حسین ابھی تیرے پہ جان لٹانے والے زندہ ہیں، اے حسین ابھی تیرے نام پہ سر کٹانے والے زندہ ہیں، اے حسین ابھی تیرے نام پہ مال لٹانے والے زندہ ہیں، اے حسین ابھی تیرے نام پہ زندگی گزارنے والے زندہ ہیں۔ قسم ہے رب جلال کی، یہ وہ حسین ہے جس کے ہے میں اسلام کا حسن ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے یا میں اسلام کی یاری ہے، یہ وہ حسین ہے جس کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ امام حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے زمانے والے کو پیغام دے دیا، اے زمانے والوں کان کھول کر سن لو، حسین علی اکبر کی جوانی کو کربلا کے میدان میں لٹوا سکتا ہے، اے زمانے والوں حسین قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑوا سکتا ہے، حسین علی اکبر کے علی اصغر کی معصومیت کو کربلا کے میدان میں لٹوا سکتا ہے، حسین کربلا کے میدان میں اپنے پورے خاندان کو کٹوا سکتا ہے، مگر اہل بیت اطہار کا ایک فرد شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، ایک جواری کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، ایک عیاش کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر! امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے زمانے والے کو ایک پیغام دے دیا، اے زمانے والوں اگر میرے نانا کے دین کے لیے تمہیں اولاد دینی پڑی تو دے دینا، اگر میرے نانا کے دین کے لیے تمہیں جان دینی پڑے تو دے دینا، اگر میرے نانا کی دین کے لیے تمہیں دولت دینی پڑی تو دے دینا، مگر میرے نانا کا دیا ہوا دین مت دینا، میرے نانا کا دیا ہوا اسلام مت دینا۔ شاعر کہتا ہے مٹی میں مل گئے سب ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین۔ مٹی میں مل گئے سب ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتائیے کون حسین؟ حسین کی اتنی شان ہے برادران ملت اسلامیہ، وہ حسین جس کی زمینوں کو دیکھ کر، جن کے اخلاق کو دیکھ کر، جن کے حسن کو دیکھ کر پادری بھی کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر! سوچنے کی بات ہے، وہ حسین جو نبی پاک علیہ السلام کے سینے پر کھیلا کرتا تھا، وہ حسین جو نبی پاک علیہ السلام کے کاندھے کا شہسوار تھا، وہ حسین جو نبی پاک علیہ السلام کے زلف عنبری کو اپنی لگام بنائی، وہ حسین جو نبی پاک علیہ السلام کے پشت پر بیٹھا کرتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج کربلا کے میدان میں جا رہی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ وہ نانا کا مقدس شہر جہاں لوگ جائیں تو مرنے کی خواہش کرتے ہیں، جہاں لوگ جائیں تو اپنی دنیا بھول جاتے ہیں، جہاں لوگ جائیں تو پھر آنے کی تمنا نہیں کرتے ہیں، رب سے موت کی دعا مانگتے ہیں۔ پتا وہ اپنے نانا کا مقدس شہر چھوڑ کر کربلا کے میدان میں کیوں جا رہا ہے؟ آج بہت سے نام اور علماء یہ کہتے ہیں یزید اور حسین
حسین کی لڑائی ابتدا کی لڑائی ہے۔ میں کہتا ہوں، میرا ایمان کہتا ہے، قسم خدا کی اگر امام حسین کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے گئے ہوتے تو اپنے ساتھ 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو نہ لے جاتے۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے گئے ہوتے تو اپنے ساتھ اپنی بہن زینب کو نہ لے جاتے۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے گئے ہوتے تو اپنے ساتھ اپنی بیوی شہربانو کو نہ لے جاتے۔ اگر امام حسین کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے گئے ہوتے تو اپنے ساتھ اپنے دوستوں احباب کو نہ لے جاتے۔ ارے کربلا کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا ہے، مقام کربلا گواہی دیتا ہے۔ جب حضرت حور نے کہا حسین راستہ بدل دو، امام حسین نے کہا میں راستہ بدلنے نہیں، میں تو راستہ دکھانے آیا ہوں۔ حور نے کہا حسین کشتیاں کنارے کر دو، امام حسین نے کہا میں کشتیاں کنارے کرنے لگی، میں تو کشتیوں کو پار لگانے آیا ہوں۔ حضرت حور نے کہا حسین پیٹھ دکھاؤ، امام حسین نے کہا میں پیٹھ دکھانے لگی، میں تو نانا کے دین پر سینے پر تیر کھانے آیا ہوں۔ امام حضرت حور نے کہا حسین جان بچاؤ، امام حسین نے کہا ارے میں جان بچانے نہیں، میں تو نانا کے دین پر جان لٹانے آیا ہوں۔ قسم خدا کے امام حسین کربلا کے میدان میں صرف اس لیے گئے تھے کہ امرویت کو ختم کر دیا جائے اور ملکویت کے تاج کو پیروں تلے روند دیا جائے اور زمانے والے کو بتا دیا جائے زمانے والوں اگر اس سرزمین پر کسی کا جھنڈا بلند ہوگا تو پیغمبر اسلام کا جھنڈا ہوگا، اگر اس سرزمین پر کسی کا جھنڈا بلند ہوگا تو وہ نبی پاک علیہ السلام کا جھنڈا ہوگا، اگر اس سرزمین پر کسی کا جھنڈا بلند ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ کی شفاعت کا جھنڈا ہوگا۔ اور شاعر کہتا ہے یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کر ہوا ہے زمانہ حسین کا، اور سردے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ برادران ملت اسلامیہ، میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اور آپ سے جہاں ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، اگر ہم عاشق امام حسین ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں۔ ایسا نہیں رہے کہ ہم بتائیے ہمارے پاس خرافات کام کرنے کے 24 گھنٹہ بھی کم پڑ جاتا ہے، 24 گھنٹہ کم پڑ جاتا ہے، بہت لگے گا آپ کو نماز پڑھنے میں 15 سے 20 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ 5 بار جوڑ لیجئے کتنا ہوگا، 1 گھنٹہ مطلب مان لیجئے 1.5 گھنٹہ، پورے 24 گھنٹے میں 1-1.5 گھنٹہ نکال دیں گے تو آپ 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مگر کیوں نہیں نکالیں گے؟ یہ تو سوچ ہی لیے، سوچ لیجئے ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا، اللہ نے اسے مردود قرار دے کے اپنے بارگاہ سے بھگا دیا۔ ابلیس بھی کربلا کے میدان میں آیا تھا، دیکھا تو دیکھ کے حیران رہ گیا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا پروردگار عالم، میں نہیں جانتا تھا کہ تیری خدائی بھی ایسی ہوتی ہے، اگر میں جان جاتا کہ تیری خدائی ایسی ہے تو وہ سجدے سے کبھی انکار نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔